الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ ہم افعال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو ہم مختلف جہات سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ لازم ہو یا متعدی ہو۔ متعدی کا مطلب یہ کہ کام کرنے کے لیے آپ کو فعل تو چاہیے ہی، جملے میں فاعل بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ مفعول بھی چاہیے، ورنہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ اور لازم یہ کہ اس میں فعل فاعل کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتا ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پہ کام کرنے کے لیے کوئی آبجیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ کام خود بخود ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی اور ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چلا تو مجھے چلنے کے لیے اس کام چلنے کے لیے، اس چال کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کام کے کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ میں نے کھایا تو کھانے کے لیے مجھے کوئی چیز چاہیے جس کو کھاؤں میں تو کھایا جا سکتا ہے۔ میں اٹھا، اٹھنے میں مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میں خود یہ کام اپنی ذات کے حساب سے کر سکتا ہوں۔ مجھے سہارے کی ضرورت ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کام کرنے کے لیے، اس کام کا پایا جانا، اس کی ایگزسٹنس کے لیے کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کام ہو جاتا ہے اسی ذات کے ساتھ جو کر رہا ہو، فاعل کے ساتھ۔ اس کو لازم کہتے ہیں۔ جبکہ متعدی وہ جس میں مفعول بھی چاہیے ورنہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اردو میں اس میں ماضی کے صیغے میں جب استعمال کریں گے، ماضی کے انداز میں، تو آپ نے کا اضافہ کریں گے۔ میں نے کھایا، میں نے کہا، اس نے پیا، تو اس میں آپ نے لگاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ متعدی ہے، ورنہ وہ لازم ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے جہاں متعدی ہوگا وہاں تو معروف مجہول دونوں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ معروف میں فعل فاعل مفعول تینوں چاہیے، مجہول میں فعل اور نائب فاعل چاہیے۔ تو مفعول جو ہے وہ نائب فاعل کا کام کر لیتا ہے، اور مفعول ہونا اس لیے ضروری ہے، اس لیے متعدی میں تو وہ ہو جائے گا کیونکہ فاعل گرا دیا جاتا ہے، فاعل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن لازم میں تو آپ فاعل گرا تو دیں گے، لیکن مفعول کہاں سے لائیں گے؟ اس میں تو مفعول ہوتا ہی نہیں۔ تو جب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس کا مجہول نہیں آئے گا، الا یہ کہ آپ ایک ہیلا کریں، ایک طریقہ کریں، اس سے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا۔ وہ یہ کہ حرف جر لگا دیں تو اس سے ایک ترتیب بن جائے گی، لیکن معنی تھوڑے سے بدل جائیں گے۔ تو آیا، میں آیا، اب یہ میں آیا نہیں، میں لایا، کسی کو لے آیا ایسا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے وہ چلتا ہے۔ پھر پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ فاعل کے حساب سے کیا فعل میں تبدیلی آتی ہے کہ نہیں، تو اس میں بتایا تھا کہ اگر جملہ فعلیہ ہو تو شروع میں فعل آتا ہے، تو اس میں فاعل کی تبدیلی مذکر مؤنث کی حیثیت سے تو آتی ہے، ورنہ نہیں آتی۔ آپ آگے یعنی جو فاعل ہے وہ بھلے مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ معلم ایک شخص، استاد، معلمان دو، معلمون بہت سارے اساتذہ، ان کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شروع اگر فعل سے ہو رہا ہے یعنی جملہ فعلیہ ہے، تو جو آپ فعل لائیں گے وہ واحد مذکر کا لائیں گے۔ اور یہ سب اگر مؤنث ہوتی، معلمہ، معلمتان، معلمات، تو یہ مؤنث ہے تو مؤنث کی تو رعایت کریں گے، کتبہ کی جگہ کتبت کر دیں گے، یعنی مؤنث لے آئیں گے فعل، لیکن لائیں گے واحد ہی، کیونکہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ ہو اور فعل شروع میں چونکہ آتا ہے اس میں، تو وہ ہمیشہ واحد ہی رہتا ہے۔ مذکر مؤنث کا فرق کرتے ہیں، باقی کسی چیز کی رعایت نہیں کرتے۔ اور یہی فعل اس کے بعد آ رہا ہوتا، پہلے المعلمہ یا المعلمات، المعلمتان، المعلمان، یہ سب آ رہا ہوتا، تو پھر اس کے مطابق ہی واحد تثنیہ جمع کے حساب سے فعل کو بھی واحد تثنیہ جمع کر دے، جیسے کتبہ، کتبا، کتبو، تو اس طرح سے چلے گا، پھر ان کی وہ گردان کے مطابق چلیں گے۔ اسی طرح بتایا تھا کہ جمع اگر غیر عاقل کی ہو تو اس کو واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ آپ موصوف صفت میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اگر موصوف جمع غیر عاقل ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث لے آتے ہیں کہ ان کو جماعت کی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں۔ جمع غیر عاقل سے مراد وہ جو انسان، جن اور فرشتوں کے علاوہ ہوں، ان کو غیر عاقل کہا جاتا ہے، اور ان کا جمع کا صیغہ ہے۔ مثلا بیت، بیت گھر کو کہتے ہیں بیت، اس کی جمع آتی ہے بیوت، اور یہ جمع غیر عاقل ہوئی، تو اب ہم کہیں گے بیوتن کبیرن، یعنی بیتن کبیرن، تو یہ تو واحد کے لیے بیتن کبیرن،
لیکن جب جمع لگائیں گے تو بیوتن کر کے تو کبیرتن کر دیں گے، مؤنث لے آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوت جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے. تو یہی یہاں پر بھی کریں گے. جمل اونٹ کو کہتے ہیں، تو اونٹ آیا تو جاء الجمل. لیکن جب کہیں گے بہت سارے اونٹ آئے تو جاءت کر دیں گے، مؤنث کا صیغہ لائیں گے، واحد مؤنث کا، کیونکہ اس کو جماعت کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ غیر عاقل کو ایک لمپ کر دیتے ہیں ٹوگیدر. تو جمال جمل کی جمع ہے، بہت سے اونٹ آئے تو جاءت الجمال. اور آگے چونکہ ال کا لام ساکن ہے اور تا بھی ساکن ہے جاءت کا، کیونکہ مؤنث کی علامت ہے، تو اس میں دونوں ساکن ہوتے ہیں تو پہلے والے کو زیر دے دیتے ہیں اکثر اور جوڑ دیتے ہیں. تو جاءت الجمال اس لیے ہوا. اور اسی طرح ذہبت تو مؤنث ہے تو مؤنث ہی رہے گا. ذہبت الناقۃ وہ واحد میں بھی مؤنث ہے، لیکن جمع غیر عاقل اس کی ہونے کی وجہ سے النوق، النوق یہ بھی جمع ہے اور غیر عاقل ہے. جمع غیر عاقل کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ ہی لائیں گے، جمع کا صیغہ نہیں آئے گا. نہ اس میں ہم مذکر مؤنث کی بھی رعایت نہیں کریں گے، بس کہ جماعت سمجھ کے اس کو جماعتن، جماعتن عربی میں واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اس کی رعایت کریں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے. ایک اور صورت یہ تھی کہ اب جمع عاقل ہے، غیر عاقل نہیں، عاقل ہے، انسان کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، جن کی بات ہو رہی ہے. ان کے ساتھ آپ فعل لائیں گے تو کیا رعایت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو بس رعایت اس چیز کی کر سکتے ہیں، اور چاہے تو رعایت نہ بھی کریں، کیونکہ جمع اب مکسر ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. جمع مکسر بروکن پلورل، ایسی جمع جس میں اسٹرکچر توڑ دیا جائے. تو اگر الرجل کی جمع الرجال جو آ رہی ہے، یہ توڑ دیا ہم نے اسٹرکچر، یا امرأتن کی جمع نساءن ہم نے اس کو توڑ دیا اور نسوتن دونوں آتی ہیں، تو یہ جو جمع آ رہی ہیں یہ جمع مکسر ہے، بروکن ہے. تو جب بھی بروکن ہو، جمع عاقل کی ہو، غیر عاقل کی بات نہیں ہو رہی، عاقل کی ہو، تو اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے تو فعل اس کا مذکر لے آئیں یا مؤنث لائیں. لیکن لانا واحد ہی ہے، کیونکہ شروع میں جب بھی آئے گا تو واحد ہی آتا ہے. تو آپ کو اس میں اختیار ہے کہ مذکر لائیں یا مؤنث لائیں. قال الرجال بھی صحیح ہے، قالت الرجال بھی صحیح ہے، قال النسوة بھی صحیح ہے اور قالت النسوة بھی صحیح ہے. اسی طرح مؤنث غیر حقیقی جو ہے، مؤنث غیر حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہ ہو. اور اسی طرح سے اس میں جمع کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن، قوم، گروپ، جماعت. اب اس میں جو اس کا جمع کا صیغہ جب ہم لیں گے نا، جماعت کے معنی میں، گروپ کے معنی میں، قوم، پیپل، تو اب اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ لفظ تو واحد ہوتا ہے، لیکن ہوتا اس میں جمع، یعنی لفظ کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. قوم میں لوگ ہیں، لوگ. تو اس کے لیے بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ مذکر لائیں یا مؤنث لائیں، جیسے جمع مکسر میں آپ کو اختیار ہے. اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو مذکر لائیں چاہے مؤنث لائیں. یہ واحد کی بات ہو رہی ہے ابھی. الشمس واحد ہے، جمع نہیں ہے، اور مؤنث ہے اس لیے کہ مؤنث سماعی ہے، اور غیر حقیقی اس لیے ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں آتا. مؤنث حقیقی وہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر آئے، لڑکا لڑکی، اماں ابو، ماں باپ، جیسے خالہ خالو، اس طرح. تو مذکر مؤنث جہاں ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جمع. تو یہ مؤنث حقیقی، اس میں جو مؤنث آتی ہے. اور اس کے علاوہ جس کا کوئی مذکر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں مؤنث غیر حقیقی ہے، یہ سماعی ہے، سنی سنائی ہے. اس میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ مذکر لائیں فعل یا مؤنث لائیں. تو جملہ فعلیہ میں تو رعایت خالی اس کی ہوگی کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جبکہ جملہ اسمیہ میں آپ رعایت کریں گے. الولد کتبا، الولدان کتبا الف کے ساتھ، الاولاد کتبو واو کے ساتھ جمع لے کر آئیں گے. جملہ اسمیہ ہو گیا کیونکہ پہلے مبتدا آ رہا ہے اور آگے اس کے فعل پورا خبر بن رہا ہے. اسی طرح مؤنث میں کریں گے، کتبت بنتن، کتبت بنتان، کتبت بنات. یہ تو واحد ہے اس لیے کہ ساری جملہ فعلیہ میں آ رہی ہیں، تو آگے بھلے واحد و تثنیہ و جمع ہو. جبکہ اس کے مقابلے میں جملہ اسمیہ ہوگا تو رعایت کریں گے.
एक के लिए कतबत लाए, दो के लिए कतबता लाए, तस्निया का सीगा, बहुत सी बच्चियों के लिए कतबना लाए। चलिए इसकी मिसालें हैं, कुछ इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इमलइल फराग, फिल इन द ब्लैंक्स, फारिग जो है उनको भरिए। मलआ यमलउ, मलआ यमलउ, फतहा यफ्तहु से आता है, बा फतहा से, मुराद इसकी भरना, भर दीजिए। सो डैश रजुलानी व जलसा, क्या होगा, दो मर्द डैश उन्होंने कोई काम किया, व जलसा और बैठे। तो देखिए शुरू में जब आएगा तो जुमला फेलिया बनेगा, तो जा रजुलानी, आए दो मर्द, व जलसा और वो दोनों बैठे। तो अब यहाँ जलसा में तो तस्निया लाए आगे अलिफ लगा के, जबकि वाहिद जो शुरू में जब लाएंगे तो वाहिद लाएंगे, वाहिद वाला लाएंगे, क्योंकि जुमला फेलिया जब शुरू होता है तो वाहिद ही लाते हैं, भले आगे मुज़क्कर, ये भले आगे वाहिद हो, तस्निया हो या जमा हो। या तस्निया है रजुलानी और मरफू है तो उसका फाइल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो। शुरू में अगर फेल लाएंगे तो वो वाहिद ही होगा, बस मुज़क्कर मुअन्नस की रियायत करेंगे। क़रा, पढ़ा, किसने, किसी साहब ने पढ़ा, और खलील ने दरसहुमा, अपने दर्स को उन्होंने, ये दरसहुमा है, दरस, रा पर फतह नहीं होना चाहिए बल्कि ये दाल पर होना चाहिए। दरसहुमा, उन्होंने अपना सबक पढ़ा। फिर वो गए इलल बैत, अपने घर की तरफ। तो क़रा ज़ैदुन कह दीजिए या हामिदुन कह दीजिए। हामिद और खलील ने, वह खलील दरसहुमा, उन्होंने अपना सबक पढ़ा। सुम्मा, अपने घर चले गए, तो क्या कहेंगे, ज़हबा, अभी तस्निया है ना, तो यहाँ पर भी आप तस्निया लाएंगे, बीच में चूंकि आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा है। शुरू में तो क़रा वाहिद लाए, आगे हालांकि दो नाम थे, हामिदुन व खलीलुन या जाहिदुन व खलीलुन, जो भी नाम देना चाहें। दरसहुमा, अपना दर्स उन्होंने पढ़ा। सुम्मा ज़हबा, फिर वो गए इलल बैत, अपने घर की तरफ, रजा, लौटे अपने घर की तरफ। ठीक है। जाअतिन निसाउ, औरतें आई। देखिए निसा जमा है लेकिन वाहिद का सीगा लाए, जाअत मुअन्नस का सीगा है, जाअत वाहिद मुअन्नस का सीगा, जाआ जाऊ जाअत, अबदा अबदा अबदू अबदत, जाअत। और ता के नीचे जेर इसलिए लगाना पड़ी कि आगे लाम साकिन आ रहा है और डायरेक्ट नून से मिला रहे हैं, वो भी मुशद्दद है, उसमें भी नून पहला वाला साकिन है, तो जाअतिन निसाउ, आई औरतें और बैठी कुर्सी पर, ये जमीन पर, फर्श पे बैठी। नीचे जो बिछाया जाता है, बिछोना, उसको फर्श कहते हैं, फर्श पे बैठी। तो बैठने को क्या कहते हैं, जलसा। अब यहाँ हमें औरतें चूंकि जमा है उसकी रियायत करनी पड़ेगी, जलसा, जलसा, जलसू, जलसत, जलसता, जलसना। तो यहाँ कहेंगे जलसना, नून जबरना, अलिफ नहीं, जलसना। वो जलसना अलल फर्श, फर्श पे बैठी। अलबनातु यक़रअना, क़रअ यक़रअु, ये यक़रअना ये भी जमा का सीगा है, क़रअ यक़रअु। तक़रअु होता अगर वाहिद का सीगा लाते, अब यहाँ वाहिद का नहीं लाएंगे इसलिए कि बनात शुरू में आ चुका है और मुब्तदा बनेगा और आगे उसके लिए खबर ला रहे हैं, जुमला इस्मिया हो गया, इसमें रियायत करेंगे। यक़रअना अल किताबा अल कुरआन, जो भी आप कहना चाहें। डैश यक़रऊना डैश नाफ़िअन, अत्तुल्लाबु अर्रिजालु, सही है, पढ़ रहे हैं, यक़रऊना किताबन नाफ़िअन, एक नाफी किताब, फायदेमंद बेनिफिशियल बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको रियायत करनी है कि जुमले के बीच में जब फेल आए तो उसको आप वाहिद जमा तस्निया की रियायत के साथ बनाइए, शुरू में आए तो बस खाली मुअन्नस और मुज़क्कर की रियायत के साथ वाहिद ही का सीगा लगाइए। एक और मिसाल कर लें, इख्वानी, मेरे भाई डैश, अल्लहम वल खुब्ज़ा, मेरे भाई खा रहे हैं, तो क्या लाएंगे यहाँ पर, खा रहे हैं वाहिद का, ये अगर आप माजी का लाएं तब भी ठीक है और मुजारे का लाएं तब भी खा रहे हैं या खा चुके हैं, खा ने खाया, मेरे भाइयों ने खाया, गोश्त और रोटी खाई। तो इख्वानी, मेरे भाइयों ने खाया, तो क्या कहेंगे, अकला, अकला, अकलू। तो ये मेरे भाई जमा है तो कहेंगे अकलू, जमा का सीगा लाना पड़ेगा, अकलू, उन्होंने खाया, अल्लहमा वल खुब्ज़ा, क्योंकि इख्वान जमा है, अखुन की। अखवातु अहमदा, अहमद की बहनें,
اب یہ بھی مبتدا خبر بنے گا اس لیے کہ جملہ اسمیہ اخوات جمع ہے، جمع اسم میں ہوتا ہے، اور احمدہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. احمدہ اصل میں مجرور ہے، غیر منصرف ہے، تو اس کا کسرہ بھی زبر کے ساتھ آتا ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، آگے تفصیل سے پڑھیں گے. اخوات احمدہ، احمد کی بہنیں مدرسے جا رہی ہیں یا جا چکی ہیں یا گئیں، تو کیا کہیں گے؟ ذهبنا، ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا، نون زبرنا، ذهبنا جمع کا صیغہ غائب کے لیے. تو اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے گردان اگر یاد ہوتی تو کتنی آسانی سے ہوتا ہے سب. وہ نہیں یاد ہے تو اب سوچتے رہیے، اس میں سے ڈھونڈ کے نکالیے کیا ہوگی گردان، کیسے اس کو لکھیے. اس لیے کہا تھا کہ یہ ٹائم سٹیبل کی طرح ہے، جن کو یاد ہے ان کو 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کو کرنے میں. اخوات احمد ذهبنا الى المدرسة ڈیش المعلمات فی المدرسة و ڈیش علی الکرسی، داخل ہوئی معلمات مدرسے میں اور بیٹھی کرسی پر. جی تو دخلت المعلمات فی المدرسة، معلمات مدرسے میں داخل ہوئی، وجلسنا اور بیٹھی، نون زبرنا، وجلسنا علی الکرسی. اب یہاں پہ ہم رعایت کریں گے، معلمات جمع مؤنث ہے تو یہاں پہ بھی جمع مؤنث لائیں گے، اس لیے کہ بیچ میں جب فعل آتا ہے تو رعایت کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں. شروع میں آتا ہے تو واحد کا صیغہ لاتے ہیں، بس خالی مذکر مؤنث کا فکر کرتے ہیں. متى ڈیش اختک الی المدرسہ، کب گئی یا آئی، تو متى آپ کی بہن کب آئی مدرسے یا کب گئی مدرسے. تو متى ذهبت مؤنث ہے نا، واحد ہی ہے یہ، تو اختک تو واحد کے لیے واحد ہی رہے گا. متى ذهبت اختک الى المدرسة، آپ کی بہن کب آئی، کب گئی مدرسہ. هل ڈیش معنا الى ڈیش بعد العصر، کیا آپ چلیں گے ہمارے ساتھ، کیا تم چلتے ہو ہمارے ساتھ بازار میں عصر کے بعد مثلا. هل تذهب معنا، کیا آپ چل رہے ہیں، آپ چلتے ہیں، الى السوق بازار، بعد العصر عصر کے بعد. تو دیکھیے هل تذهب اگر واحد کا صیغہ لگائے اور جمع کے لوگوں سے کہنا چاہیے هل، تو بھی واحد ہی رہے گا اس لیے کہ شروع میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ ان کو فل کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ شروع میں واحد ہی رہے گا، بھلے مذکر مؤنث کی آپ رعایت کریں، لیکن بیچ میں جب آئے گا تو پھر جتنا فاعل ہیں، جو لوگ کرنے والے ہیں کام، وہ ایک ہے تو ایک لائیں گے، دو کا ہے تو دو لائیں گے، جمع ہے تو جمع لائیں گے. تھوڑی سی عربی بھی بنا لیتے ہیں. The boys ate breakfast and then went to the madrasa. لڑکوں نے کھانا کھایا، تو لڑکوں کو کیا کہتے ہیں. اب آپ ماضی کا چونکہ صیغہ ہے تو جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں. جملہ فعلیہ بنائیں گے تو واحد کا صیغہ لائیں گے، اکلا واحد کا صیغہ. الطلاب لڑکے ہیں نا، الاولاد، الاولاد لڑکوں نے کھا لیا. بریکفاسٹ الفطورہ مفعول ہے اس لیے منصوب ہوگا الفطورہ. ثم دن کے لیے ثم استعمال کرتے ہیں. ثم اب یہاں پہ جمع کا صیغہ لائیں گے، تھرڈ پرسن والا، ذهب ذهبا ذهبوا ذهبوا الى المدرسة، الى المدرسة. الله أكبر الله أكبر. The two boys were successful in examination of medical science and they were awarded a certificate and a prize. دو لڑکے کامیاب ہوئے ایگزام میں میڈیکل سائنس کے، اور انہیں جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی دیا گیا اور انعام بھی دیا گیا. سو واحد اگر جملہ اسمیہ بناتے ہیں تو پھر تو پہلے دو بوائز لڑکے جب لکھیں گے آپ تو اس کے لیے اس کی مناسبت سے تثنیہ ہی کا صیغہ فعل میں بھی لائیں گے، اور اگر پہلے آپ اس کو لے آتے ہیں تو واحد مذکر کا لے آئیے صیغہ. نجح الولدان، ولدانی، الولدانی، the two boys، الولدانی شروع میں لائیں گے
تو نجحا تسنیہ لانا پڑے گا، ورنہ نجحا نون جیم ہا کامیاب ہونے کے لیے کہتے ہیں. نجحا الولدان فی امتحان الطب، سائنس کے امتحان میں، امتحان الطب. ومنحا اور ان دونوں کو دیا گیا، منحا کے معنی انعام دینا، منحا وہ انعام دیے گئے. کیا دیا ان کو؟ شہادت و پرائز کے لیے جائزت، جائزہ کہتے ہیں اس کے لیے، جائزہ انعام کو کہتے ہیں، پر پرائز کو کہتے ہیں، اور سرٹیفکیٹ کے لیے شہادہ، شہادت کہتے ہیں. نائب فائل بن رہے ہیں نا دونوں، اس لیے مرفوع ہے کیونکہ مجہول کا صیغہ ہے. Did your sisters go to the madrasa؟ کیا آپ کی بہنیں مدرسہ گئیں؟ هل ذهبت اخواتک الى المدرسة؟ ایسے بھی کر سکتے ہیں. اور جملہ اسمیہ بنا چاہے تو هل اخواتک ذهبنا الى المدرسة، پھر وہ اب ذهبنا جمع کا صیغہ لانا پڑے گا کیونکہ آپ بعد میں لا رہے ہیں، جملہ اسمیہ بنا رہے ہیں یا اس کو بعد میں لا رہے ہیں. شروع میں فعل لاتے ہیں تو واحد بناتے ہیں. جی نہیں، they did not go till now، وہ ابھی تک نہیں گئے. now they will eat lunch and then go to the madrasa. لا یا سیدی ما ذهبت الآن یا ما ذهبنا الآن، اگر آپ اس سے اس میں انڈرسٹوڈ ہے تو آپ وہی آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کو محذوف مانتے ہوئے، یہ سمجھے کہ بہنوں کو محذوف مانتے ہوئے شروع میں جملہ اسمیہ کی طرح لے آئے کہ اخواتی ما ذهبنا الى المدرسة، تو اس میں جملہ اسمیہ ہو جائے گا. تو پھر پہلے بہنوں کا تذکرہ ہوا، پھر نہ جانے کا تذکرہ ہوا، تو اب اس کی رعایت ہوگی، جمع کا صیغہ لائیں گے. ورنہ ما ذهبت اور اخواتی وہ اس کا محذوف مانا جائے گا کہ بھی جملہ فعلیہ ہی بنا رہے ہیں، تو پھر واحد کا صیغہ لے آئیے. اب وہ کھانا کھائیں گی، یعنی اب کھانا کھانے والی ہیں. جی کھانے کے لیے اکلا، آپ جملہ شروع کر رہے ہیں تو آپ اکلت مؤنث کا صیغہ لے آئیے، اور چاہے تو جمع لے آئیے، اور اس سے پہلے اخواتی یہ محذوف مانی شروع میں. اکلا سے اکلت، لیکن اب یہ ماضی میں اکلا، اکلات، اکلو، اکلت ہوتا ہے. مضارع میں یأکلو، یأکلان، یأکلون، تأکلو، تأکلان، یأکلنا، تو ہوگا یأکلنا کہ اب وہ کھائیں گی. یأکلن، سیأکلن، یأکلن الآن الطعام، الآن یأکلن الطعام، اب وہ کھائیں گی، اب طعام اب کھانا. ثم ذهبن، ثم یذهبن پھر وہ جائیں گی، الی المدرسۃ، یہ سب مضارع کی صیغے لانے پڑیں گے اس لیے کہ اب حال اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے. 3 عورتیں آئیں گاؤں سے میرے پاس. جاءت شروع میں لائیں گے تو جاءت واحد کا صیغہ لائیں گے، آگے بھلے 3 عورتیں ہوں. جاءت 3 نسوۃ، 3 عورتیں، 3 عورتیں آئیں. الیہ میرے پاس. من القریہ یہ گاؤں سے، قریہ کہتے ہیں. وطلبن منی اور انہوں نے مجھ سے طلب کیا، چاہا، اعانتن مدد چاہی، لمدرسۃ البنات لڑکیوں کے مدرسے کے لیے. I gave them 50 rupees، یہ 100 سال پرانی بات ہے اس لیے 50 روپیز کم نہیں ہے. اعطیتہن میں نے دیا ان کو 50 روپیہ، 50 روپیہ 50 روپیہ 50 روپے.
खमसीन रुबियतन, मफूल बन रहा है इसलिए खमसीन रुबियतन, दे सेंट मी। फशकरननी, उन्होंने मेरे शुक्रिया अदा किया। शकरा, शकरा, शकरू, शकरा, शकरता, शकरना। तो शकरना नून जबर के साथ, और फिर उसके साथ नी, शकरना नी, उन्होंने शुक्र किया मेरा। फिर चली गई अपने गांव। वज़हबना इला क़रियतिहिन्न, अपने गांव चली गई वापस। तो इस तरह से एक एक चीज को तोड़ के जोड़ के बनाना पड़ता है, ठीक है ना। एक लफ्ज पे गौर किया जाए, कैसे बनाना है, कैसे करना है, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। नई बात कुछ छोटी सी पढ़ लेते हैं आज। माजी के जो सीगे आएंगे उसमें माजी करीब भी हो सकता है, माजी बईद भी होता है, माजी इस्तिमरारी भी होता है, माजी शक्की और तमन्नी भी होता है। तो इनको जरा देखते हैं आज, एक दो को आज देख लेते हैं। माजी करीब क्या है? माजी करीब का मतलब ये कि अभी अभी कोई काम किया हो, उर्दू में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी होता है। तो उसके लिए अगर कद लगा दिया जाए तो कद का एक मतलब ये भी होता है कि कद ज़हब ज़ैदुन इला सूक, मतलब ये होगा जैद अभी अभी गया है। ज़हबा कहेंगे तो जैद बाजार गया, कब गया? थोड़ी देर पहले गया, साल भर पहले गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका एक ही लफ्ज होगा, एक ही मायने, आपको नहीं पता चलेगा जुमले से। लेकिन अगर आपने कहा कद ज़हब ज़ैदुन इला सूक, अभी अभी गया है, थोड़ी देर पहले ही गया है, तो कद से माजी करीब बन जाएगा। जबकि काना से माजी बईद बन, काना ज़हब, वो तो बहुत देर से गया है, काफी टाइम हो गया, तो जा चुका है, परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास परफेक्ट हो जाएगा। ही हैड गॉन, काफी देर हो गई गए, यानी अभी थोड़ी देर पहले नहीं गया, कुछ वक्त हो चुका उसको। तो काना लगाए, कद लगाए तो करीब अभी अभी हुआ काम, काना लगाए तो काफी पहले हो चुका। और यही काना मुदारे में लगा दे, काना यक्तुबु, तो अब वो काना इस मुदारे को माजी के मायने में भी कर देगा, लेकिन इस्तिमरार भी आ जाएगा उसमें, कि इस्तिमरार का मतलब कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। कि या तो उसका तर्जुमा आप यूं भी कर सकते हैं कि वो कर रहा था, यानी जो भी काम आप लिखना चाहें, मतलब यहाँ है कि अहमद अपना सबक, अपने असबाक लिख रहा था, या वो लिखा करता था, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। काना जब मुदारे पर दाखिल होता है तो उसका तर्जुमा काना के मायने तो वॉज ही होता है, वॉज, वर, इनमें से होता है, दोनों में से, वाहिद जमा तस्निया के लिए और इसी तरह मुन्नस के लिए होगा। लेकिन इसके मायने दोनों तरह से आएंगे, या तो वो कर रहा है, कर रहा था, इस्तिमरार का मतलब होता है कोई बात बार बार की जाए, बार बार की जाए, और मर्रन बाद मर्रत, मर्रतन बाद मर्रतन, बार बार करना, एक दफा के बाद दूसरी दफा, इस्तिमरार इसी में, मिरारन, बार बार। और दूसरा तर्जुमा ये कि उसकी आदत है, उसका तरीका है, he used to do that, तो किया करता है। तो ये दोनों तरह तर्जुमा किया जाता है काना जब आए मुदारे पर। तो आपने तीन चीजें क्या देखी, माजी के ही सीगे पर खाली कद लगा दिया तो माजी करीब बन गया, काना लगाया तो माजी बईद बन गया, और मुदारे पर यही काना लगा दिया तो माजी इस्तिमरारी बन गया। तो काना ज़हबा, पहले कद ज़हबा, कद ज़हबा का मतलब वो गया अभी थोड़ी देर पहले, काना ज़हबा गया हुआ है काफी देर से। काना यज़हबु, वो जाया करता था या वो जा रहा था, इस तरह तर्जुमा करेंगे, वही काना जब मुदारे पर आ जाए। ठीक है, चलिए इसको यहाँ छोड़ देते हैं। ये आप बार बार देख रहे हैं, इनको याद कर लीजिए, जिंदगी में सुकून हो जाएगा, वरना आगे मुश्किल होती रहेगी। 6 जो अबवाब है सुलासी मुजर्रद है, क्योंकि अगले हफ्ते से इंशाल्लाह हम मजीद फी के कुछ अबवाब भी जरा आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू करेंगे कि मजीद क्या होती है। ये तो सुलासी मुजर्रद है, मजीद फी में क्या होता है, फिर रुबाई की तरफ जाएंगे और फिर रुबाई मजीद फी, तो 4 है। काना का भी तस्करा आया, तो काना के बारे में भी याद रखिए कि काना असल में इसका मजदर है कौन, काना यकूनु कौनन, होना, माजी में कोई किसी काम का होना। तो काना वाहिद के लिए है, हुआ काना, तस्निया हुमा काना, हुम कानू, हिया कानत, हुमा कानता, हुन्ना कुन्ना।
انتا کے لیے انتا کنتا، انتما کنتما، انتم کنتم، انتی کنتی، انتما کنتنا کنتما، انتن کنتن، انا کنتو، نحن کننا. تو یہ ماضی کے گرد گردان اس طرح آتے، کانا کانا، کانو کانت، کانتا کننا، کننا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتن، کنتو کننا. اس طرح یہ ہے ماضی کا کہ وہ تھا کے معنی میں، ایک تھا، وہ دو تھے، وہ سب تھے، کوئی بھی کام جو کر رہے تھے. وہ ایک عورت تھی، وہ دو تھے، ساری عورتیں تھیں. اسی طرح تھے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور مضارع اس کا آتا ہے یکون، کانا یکون، یکون یکونان، یکونون تکون، تکونان یکن، تکون تکونان، تکونون تکونین، تکونان تکن، اکون نکون. اس طرح یہ اس کی گردان ہے. وہی نصر ینصرو کی طرح، ینصرو ینصران، ینصرون، تنصر تنصران، ینصرن. یکنن تھا، یکنن، لیکن ظاہر بات ہے وہ واو جب حرف علت وغیرہ ہوتے تو ان کو گرا دیتے ہیں، تو یکنن سے یکنن بن گیا. وہ کیسے بنا، وہ جب آپ صرف میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ توڑ پھوڑ کیسے کرتے ہیں. بہت توڑ پھوڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کتاب الاساسی میں یہ چل رہی تھی بات، التدریب السادس، چھٹی مشق ہے یہ. السیارۃ الاولی، سیارہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اولا لائے، ورنہ اول لاتے. اول مذکر کے لیے اس کی جمع ہے، اس کی مؤنث ہے اولا، پہلی گاڑی. آپ جانتے ہیں ہر زبان میں ایک تو کارڈنل نمبرز ہوتے ہیں اور ایک آرڈنل نمبرز ہوتے ہیں. کارڈنل نمبر ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 10 تک. عربی میں بھی ایسے ہوتا ہے، 1 2 3 4 5 6 ہے نا. جبکہ آرڈنل نمبر جو ہوتے ہیں اردو میں جیسے پہلا دوسرا تیسرا، 1 2 کے مقابلے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، تو یہاں اب اس سے مراد ہے پہلی گاڑی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی. تو یہاں پہ بھی السیارۃ الاولی، واحد کی جگہ اولا. السیارۃ الثانیہ، دوسری ہے، یہ مؤنث لائیں گے سارے. السیارۃ الثالثہ، واحد اثنان ثلاثہ سے ثالثہ. السیارۃ الرابعہ، السیارۃ الخامسہ، پانچویں گاڑی. چھٹی کے لیے یہاں ذرا فرق ہو جاتا ہے، ستہ سے سادسہ، سادسہ. السیارۃ السادسہ، چھٹی. السیارۃ السابعہ، السیارۃ السابعہ، سبعہ سے سابعہ. السیارۃ الثامنہ، آٹھویں سے آٹھویں گاڑی، ثامنہ. السیارۃ التاسعہ، تسعہ سے تاسعہ، نویں گاڑی. السیارۃ العاشرہ، 10ویں گاڑی، عاشرہ، عشرہ سے عاشرہ. اوکے، جس طرح واحد اثنان چلتا ہے اسی طرح یہ بھی چلتی ہے ترتیب. التدریب السابع، دیکھیے ابھی وہی 7ویں مشق. 7 نمبر 7 ہوتا تو سبعہ، یہ سابع یعنی 7ویں مشق. اکتب مضاد هذه الکلمات کالمثال، لکھیے ضد، اپوزٹس ان کلمات کی جیسے مثال میں ہے. المثال، مثال کیا؟ صغیر کبیر، صغیر کبیر، چھوٹا بڑا، قریب بعید. فوقا، فوقا کا کیا ہوگا؟ فوقا میں نے اوپر، نیچے، تحت. یمین، یمین کا مطلب دائیں طرف، یسار. تحت نیچے ہو تو اوپر، فوقا. صغیرہ کبیرہ. وراء پیچھے، امامہ سامنے. شمال، شمال مشرق، یہ نارتھ کی طرف شمال. جنوب، شرق، مشرق، غرب. یدخل داخل ہونا، نکلنا. یخرج، یدخل وہ داخل ہوتا ہے، یخرج وہ نکلتا ہے. یجلس وہ بیٹھتا ہے، یقوم وہ کھڑا ہوتا ہے، یقوم. یصعد وہ چڑھتا ہے، یہ چڑھے گا. ینزل وہ اترے گا یا اترتا ہے. مغادرہ، مغادرہ، مغادرہ کا مطلب ڈپارچر، ڈپارچر. جہاز جو اڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ڈپارچر کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، کسی کا بھی ڈپارچر اس کو لیے مغادرہ کہتے ہیں. اور اس کی ضد کیا ہوگی؟ وصل. مغادرہ
اڑ جانا چلے جانا. اور وصول مصدر آئے گا وصول مغادرہ وصول صحیح ہے وصول وصل نہیں وصول وصل فصل کے مقابلے میں اور مغادرہ کے مقابلے میں وصول ارائیو ہونا پہنچنا. تہبط کسی مؤنث ذات کا اترنا جہاز کا اترنا لینڈ کرنا تو تہبط تہبط الطائرة تهبط جہاز اتر رہا ہے ہبط یہبط سے. اور ٹیک آف کرنا تقلع قلع یقلع وہ تقلع اڑان بھرنا. یہ بھی آسان ہے آپ کے لیے. تدریب الثامن 8ویں مشق اکتب المثنى والجمع کالمثال. اس کا تثنیہ اور جمع لکھیے. مفرد کیا ہے مدرس تثنیہ کیا ہوگا مدرسانی اور جمع مدرسون. مضیف مضیفان مضیفون مضیفین. ہمیں تو ساری اسکیل پہ پڑھا ہے ہم نے تو وہ سب یاد ہوگا آپ کو بھی یاد ہوگا لیکن یہاں انہوں نے خالی اسی کا پوچھا تو ایک ہی بتا دی. مرفوع حالت میں مضیف مضیفان مضیف اور مضیفون. طیار طیاران طیارون. جزار جزاران جزارون. حمال حمالان حمالون تثنیہ اور جمع. اور مؤنث کے لیے مساحت مساحتان مساحات. محطہ اسٹیشن مساحہ مانے ربر اریزر مٹانے والا اور محطہ اسٹیشن محطتان محطات محطات. مکتبہ لائبریری مکتبات مکتبتان مکتبات. اشارہ سگنل کوئی بھی اشارہ اشارتان اشارات. اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. کفران و عاد چل رہا تھا کہ عاد نے کیسے ناشکراپن کیا انکار کیا. ونسو اور بھول گئے. لماذا کیوں ارسل اللہ بھیجا تھا اللہ نے الطوفان طوفان علی امت نوح نوح علیہ السلام کی امت پر. مضاف مضاف الیہ اللہ کی وجہ سے امتی مجرور اور امت مضاف ہے نوح اسی لیے مجرور ہے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. وصاروا اور وہ ہو گئے کیا یعبدون. دیکھیے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو شروع میں نسو لیا نہیں. یہ نسو شروع میں نہیں آیا پچھلے جملے کے تحت آ رہا ہے کیونکہ وہیں سے واو آ گیا نا. واو سے پتہ چلا کہ آگے چل رہی ہے بات. یہ شروع میں ہوتا تو شروع میں تو کبھی واو نہیں آتا اور سے تو جملہ شروع نہیں ہوتا. یہ پیچھے والے ہی سے کنیکٹڈ ہے. ذرا انہوں نے لکھ ایسے ٹائپ کرنے والوں نے اس کو پیراگراف میں کر کے آسانی کے لیے لیکن یہ شروع میں نہیں ہے. شروع میں اگر ہوتا تو یہ واو سے شروع نہ ہوتا بلکہ نسیہ واحد کا صیغہ لاتے ہیں. وصارو یہ بھی بیچ میں اس لیے جمع کا صیغہ رہے گا. وصارو اور ہو گئے یعبدون الاصنام. یہ کانوی کی بہن ہے سارا بھی کانوی کا طرح آتا ہے تو کانو یعبدون الاصنام یہ صارو یعبدون الاصنام. اور رہے وہ بتوں کی پوجا کرتے. لیکن کانو کی طرح صارو بھی یہ جب مضارع پر آیا تو اس نے کیا ترجمہ کر دیا استمرار کے معنی کر دیے. یہ کرتے رہتے تھے یا کر رہے تھے یا کرنا ان کی گویا عادت تھی کرتے تھے کیا کرتے تھے. وصاروا یعبدون الاصنام اور وہ بتوں کی عبادت کرتے رہے. کما کانت امت نوح تعبد الاصنام جس طرح امت نوح بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی. کانت مؤنث ہے امت اس لیے کانت لائے اس کی رعایت کرتے ہیں. تعبد بھی اسی لیے مؤنث لائے کیونکہ امت لفظ امت مؤنث ہے. مضاف مضاف الیہ امت نوح یہ مضاف مضاف الیہ اس کا یہ مبتدا اور آگے اس کے لیے فعل بن جائے گا. اسنامہ اس کا مفعول ہے. وکانوا ینحتون الاسنام اور وہ تراشتے تھے تراشا کرتے تھے تراشتے تھے. کانو ینحتون نحت ینحتو کے معنی ضرب یضرب سے تراشنا کاف کرنا. الاسنام بتوں کو من الحجارت پتھروں سے یعنی چٹانوں سے. بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے. ثم یسجدون لها پھر ان کو سجدہ کرتے. وَيَعْبُدُونَهَا اور ان کو ان کی عبادت کیا کرتے. وَكَانُوا اور وہ سوال کیا کرتے. يَسْأَلُونَهَا حَاجَاتِهِمْ اپنی حاجتوں کا. وَيَدْعُونَهَا اور ان کو دعا ان سے دعا کرتے. وَيَذْبَحُونَ لَهَا اور ان کے لیے ذبح کیا کرتے تھے. لہا مؤنث اس لیے لائے کہ یہ سب اصنام جمع غیر عاقل ہے اس لیے مؤنث واحد کا صیغہ لائے. وَكَانُوا اور یہ تھے عَلَىٰ أَثَرِ أُمَّةِ نُوحٍ نوح علیہ السلام کی امت کے اثرات پہ تھے انہی کے پیچھے تھے ان کے راستے پر تھے. اثر کے معنی پیچھے پیچھے چلنا کسی کے. وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لَا تَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ
اور ان کی عقلیں ان کو منع نہیں کرتی تھی، روکتی نہیں تھی ان کو بتوں کی عبادت کرنے سے. وکانت عقولہم، اور ان کی عقلیں لا تہدیہم، ان کو ہدایت نہیں دیتی تھی، ان کو گائیڈ نہیں کرتی تھی. وکانوا عقلاء فی الدنیا، اور وہ بڑے ذہین بڑے عقل مند تھے دنیا کے معاملے میں. اغبیاء فی الدین، اور دین کے معاملے میں بالکل غبی، بالکل بے وقوف، احمق. عدوان عاد، عاد کی دشمنی. عدوان کا مطلب زیادتی کرنا، حد سے گزر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا. دشمنی میں بھی آدمی آگے بڑھ جانا، ایسے عدو دشمنی کرتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ زیادتی کرتا ہے. وصارت قوت عاد وبالا علیہم وعلی الناس، ہو گئی قوت عاد. عاد کی جو قوت طاقت تھی، بڑے بڑے وہ کارو کر لیا کرتے تھے، عمارتیں بنایا کرتے تھے، یہی قوت کیا ہو گئی ان کے لیے؟ وبالن، بن گئی ان کے لیے وبال، ان پر بھی اور ان کے لوگوں پر. وعلی الناس، اور لوگوں پر. لأنہم، اس لیے کہ لا یؤمنون باللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے. ولا یؤمنون بالآخرہ، اور وہ ایمان نہ لائے آخرت پر بھی نہیں رکھتے تھے. فماذا یمنعہم من الظلم، تو کون سی چیز روکتی ان کو ظلم سے. وماذا يمنعهم من العدوان، اور کون سی چیز روکتی ان کو زیادتی سے. ولماذا لا يظلمون الناس، اور وہ کیوں نہ ظلم کرتے لوگوں پر. وهم لا يرون فوقهم احدا، اس حال میں کہ وہ تو نہیں دیکھتے تھے اپنے اوپر کسی کو بھی، یعنی کوئی بھی ان سے اوپر نہیں تھا، سب سے بڑے وہی اپنے آپ کو سمجھتے. ولا يخافون حسابا ولا عقابا، اور وہ نہیں ڈرتے تھے حساب سے اور نہ عذاب سے. عقاب پنشمنٹ، سرزنش، تکلیف. وکانو کوحوش الغابہ، وہ تھے وحوش الغابہ، وحشی، غابہ کی وائلڈ، جنگلی درندے، جنگل کے وحشی درندے. یظلم الکبیر منہم الصغیر، ظلم کرتا کبیر ان کا بڑے، یعنی جو بڑا تھا ان کا، وہ کس پر؟ الصغیر، چھوٹے پر. ویأکل القوی منہم الضعیف، اور کھا جاتا قوی ان میں کا ضعیف کو. وَإِذَا غَضِبُوا، جب غصے میں آتے، كَانُوا كَالْفِيلِ الْحَائِجِ، تو وہ ہو جاتے ایک بکھرے ہوئے ہاتھی کی طرح. حائج جو بکھر جائے، ادھر ادھر ہو جائے، قابو سے باہر ہو جائے، ہاتھی. لا يلقى شيئا الا قتله، نہیں ملتے کسی چیز سے مگر اس کو قتل کر دیتے ہیں. یعنی وہ ہاتھی کیا کرتا ہے؟ لا يلقى شيئا، کوئی چیز سے نہیں ملتا مگر وہ اس کو قتل کر دیتا ہے. گویا اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. یلقا واحد کا صیغہ ہے، اس لیے کل فیل کی مناسبت سے اس کو فیل کے ساتھ جوڑنا بہتر ہے، کہ وہ نہیں ملتا کسی چیز کے، نہیں ملتا کسی چیز سے مگر یہ کہ اس کو قتل کر دیتا ہے. کون؟ ہاتھی. تو یہ ایسے ہو جاتے جیسے ہاتھی بفرا ہوا. وَكَانُوا إِذَا حَارَبُوا أَهْلَكُوا الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جبکہ وہ کسی کے اوپر چڑھائی کرتے، لڑائی کرتے، کسی سے جنگ و جدال کرتے، تو اہلکو، ان کو تباہ کر دیتے. کس چیز کو؟ الحرث، ان کی کھیتیوں کو، والنسل، اور ان کے انسانوں کی نسلوں کو بھی، جانوروں کی نسلوں کو بھی. وَإِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً، جب کسی بستی میں داخل ہوتے، افسدوها، تو اس کو میں بگاڑ پیدا کرتے، اس کو تباہ و برباد کر دیتے. وجعلوا، اور بنا دیتے، اعزت اہلھا اذلہ، اس کے عزت داروں کو، اس بستی کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے. وَكَانَ الضُّعَفَاءُ يَخَافُونَ شَرَّهُمْ، اور ان کے کمزور ڈرتے تھے ان کے شر سے. وَيَفِرُّونَ مِنْ ظُلْمِهِمْ، اور وہ فرار اختیار کرتے تھے، یعنی بچے رہتے تھے، چھپے دور دور رہتے تھے ان کے ظلم سے، یعنی کسی طرح سے بس بچ جائے. یفرون، فرار رہتے تھے ان کے ظلم سے. وصارت قوتهم وبالا علیہم وعلی الناس، ہو گئی ان کی سب قوتیں، طاقتیں وبال بن گئی ان کے لیے اور ان کے اور لوگوں کے لیے. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَن يَخَافُ اللَّهَ وَلَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، اور اسی طرح ہوتا ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو نہیں ڈرتا اللہ سے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، جو پوچھنے والا کوئی نہ ہو تو انہیں کس چیز کا ڈر اور کس چیز کے حساب کتاب کی فکر. تو ایسا ہو جاتا ہے انسان، آخرت کا اگر خوف نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خوف ہم سب میں پیدا فرمائے تاکہ ہم گناہوں سے بچ کے اچھی زندگی بندگی کے ساتھ گزاریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.